السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو باب پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قضاء روزوں کا بیان۔ جس طرح خواتین کے روزے جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے کسی کا کوئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے اس کے لیے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ آپ سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صرف شعبان میں اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے روزوں کا، تو باقی سارے سال میں حضرت عائشہ کہتی میں اپنے روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ مجھے، جو کہ ان کے شوہر بھی ہیں، ان کو مجھے خدمت کے لیے بلائیں یا مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائیں اور میں جا نہ سکوں، میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ نے جب نفلی روزے رکھے ہیں نا، یہ متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یہ مسلم کی ہے، بہت اس طرح کی حدیث ہے کہ میرا خیال ہے ہر دوسرے خاتون نے سنی ہو، ہر دوسری خاتون کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جو نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ وجہ پھر وہی ہے کہ شوہر آپ کو خدمت یا صحبت کے لیے نہ بلا رہا، وہ مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ ام الصحبہ ایک تابعہ ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا ہم پر نمازوں کی قضا بھی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب ہمیں حیض آتا تھا تو ہم صرف اپنے روزوں کی قضا کرتے تھے، اور ایز سون ایز پاسبل آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے روزوں کی قضا کر لیں، کہ جتنی جلد فرض کی قضا پوری ہو جتنا بہتر ہے، اور ہم اپنی نمازوں کی قضا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر نمازوں کی قضا کرنے لگیں تو کسی کو ہر عورت کے ایام کی جو ڈفرینٹ ڈیز ہوتے ہیں، کسی کو 2 دن آتا ہے، کسی کو 3 دن کے لیے حیض ہوتا ہے، کسی کو 4، کسی کو 5 دن کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب آپ 2 دن کے بعد پاکیزہ ہو جائیں یا 3 دن کے بعد پاکیزہ ہو جائے تو ان کی نمازوں کا شمار کرنا، پھر ان کی قضا ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو امت کو مشکل سے بچانے کے لیے الحمدللہ یہ رعایت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم بہت اہم مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے ذمہ کچھ روزے تھے، تو اب ایسے شخص کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ اب ایسے شخص کے روزوں کا حکم جو ہے متفق علیہ حدیث ہے، اور حضرت ابن عمر سے روایت کردہ ایک حدیث ہے، اور موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ ان تینوں حدیث کے مطابق ایسے شخص کے ورثہ جو ہیں وہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا تھا، موطا امام مالک کی حدیث ہے، کہ کیا کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے یا کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو حضرت ابن عمر اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ نہ تو کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے اور نہ کسی دوسرے کی طرف سے کوئی روزہ رکھے۔ آپ اپنی دعا میں کسی کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے نفل روزوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اللہ کے نبی اس قدر نفل روزے کا اہتمام کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا شاید پوری زندگی نفل روزے رکھتے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں بہت زیادہ مقدار میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لیکن جب اللہ کے نبی روزوں سے توقف کرتے تھے، روزے چھوڑتے تھے، تو اتنا زیادہ چھوڑ دیتے تھے کہ ہم خیال کرتے تھے کہ شاید اللہ کے نبی جو ہیں وہ کبھی بھی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے اللہ کے مہینے کے ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہترین نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی قیام اللیل اور تہجد کی نماز۔ قیام اللیل اور تہجد جو ہیں وہ ایک ہی نماز کو کہا جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔